اس سوال کا بڑا امپورٹنٹ سے جواب بڑا سیدھی سی چیز ہے. دیکھو یہ والی سوچ ہماری تیار کی گئی ہے, یہ سوچ ہماری بنائی گئی ہے کہ دیکھیں بیت المقدس ہے وہ یہودیوں کی جگہ ہے, ادھر یہودیوں کا معاملات رہے ہوئے ہیں, اگر ہمارے پاس مکہ ہے مدینہ ہے تو ان کو بھی ایک جگہ دے دی جائے, بھلے وہ اپنا ہیکل سلیمانی بنا دیں. اگر ہم اس چیز کو کلیم کو مان لیں, اگر ہم اسرائیل کے اس کلیم کو مان لیں کہ اسرائیل تمہاری زمین تھی, 2000 سال پہلے تمہیں یہاں سے نکالا گیا تھا اور چونکہ تمہیں نکالا گیا تھا تو تم نے واپس آ کے یہ زمین لیے, یہ وہ بات ہے جو انہوں نے اپنے بچے کے دماغ میں ڈالی ہوئی ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا, ہمیں نکالا گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم واپس ادھر آ کے بیٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں. اگر ہم اس کلیم کو مان لیں نوجوانوں, اگر ہم اس کلیم کو مان لیں تو کل ان کا کلیم ہوگا کہ ہمیں یثرب سے نکالا گیا ہے. دیکھیے اوس اور خزرج سے ان کو قبائل یہاں آ کے بیٹھے, دیگر یہودی قبائل ادھر آ کے بیٹھے. یہ کون سے قبائل تھے؟ انہوں نے آ کے مدینہ کو آباد کیا تھا, انہوں نے آ کے یثرب کو آباد کیا تھا. دنیا بھر سے لوگ ادھر آ کے آباد ہوئے تھے. جس وقت ٹائٹس نے 70 AD کے اندر ان کا ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی, تو یہ روتے روتے ادھر آ کے بیٹھے. ان میں اوس تھا, ان میں خزرج تھا, یہ اور کئی ایسے قبیلے تھے جو ادھر آ کے بیٹھ گئے, اور یہاں پر آنے کے بعد وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج وہ 2000 سال پرانی جگہ مان رہے ہیں تو کل کو وہ آپ سے کہیں گے یہ یثرب ہمارا ہے, یہ مدینہ ہمارا ہے, یہ ہمیں واپس کرو. پھر وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ نے سرداری غلط طریقے سے ہم سے لی ہے. وہ کہیں گے رسول اللہ نے سرداری ہم سے کیوں لی ہے؟ سرداری کا حق جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کا تھا, کہ عبداللہ بن ابی کو قبر سے نکال کے آپ اس کے ہاتھ میں وہ دے دیں گے. آپ اس چیز کو اگر کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس تمہارا ہیکل سلیمانی بنا دو, یا ہم اپنے آپ کو عزت دار بنا کے کہتے ہیں چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لو, تو کل کیا آپ اپنا مدینہ بھی ان کے حوالے کر دیں گے؟ کیونکہ وہ کل یہ کلیم ڈالیں گے. اس کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ سرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط دی گئی ہے, ہمارے کو سرداری کا حق تھا, ہمارا تھا. عبداللہ بن ابی کو سردار بنایا جا رہا تھا, اس کے اوپر تاج پوشی ہونے والی تھی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور تمام قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر لی, اور آپ سارے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا. تو پھر اس دن سے عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اندر سے جلتا تھا. یہی تو تھا عبداللہ بن ابی جس نے حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگایا, یہی تو تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دیا, یہی تو وہ سارے لوگ تھے. کل کو آپ ان کا کلیم وہ مان لیں گے, اگر 2000 سال پرانا کلیم مانتے ہیں تو کیا کل کو آپ وہ والا کلیم ان کا مان لیں گے کہ مدینہ ان کا تھا؟ پھر آپ مدینہ بھی ان کو دے دیجئے گا. پھر کہاں گئے آپ کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے؟ کدھر گئے آپ کی دوسری چیزیں؟ پھر کل وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ جی یہ مدینہ بھی ہمارا ہو گیا, پرسوں وہ کہیں گے کہ سارے کلیمز کو ختم کرو, جی سارے کلیمز کو ختم کرو, اصل اللہ کے چہیتے ہم ہیں اللہ کے بندے, ہم ہیں اللہ کے بیٹے. جو چاہت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا حضرت موسیٰ کے لوگوں کو, ان یہودیوں کو ان کے دماغ میں وہ خناس بھرا ہوا ہے. پھر آپ سورہ بقرہ کو کدھر لے کے جائیں گے جدھر سورہ بقرہ نے ان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا؟ کدھر لے کے جائیں گے آپ سورہ بقرہ کو جس میں چارج شیٹ ان کے اوپر پیش کی گئی, جہاں ان کو ظالم ڈکلیئر کیا گیا؟ کدھر لے کے جاؤ گے آپ ان سب چیزوں کو؟ آپ کیسے ان کے ان کلیمز کو مان سکتے ہو؟ تو بھائی آپ یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھو. دوسری بات ایک اپنے ذہن میں آپ رکھ لو, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو دین کو بچانے کی ذمہ داری پاکستان کی ہے, ترکی کی ہے, ملیشیا کی ہے, یا سعودی عرب کی ہے, یہ آپ کا خام خیالی ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنے دین کے بچانے کے لیے. اللہ کے رسول کی شریعت کو بچانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بالکل کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نہیں کرو گے تمہاری جگہ میں ایک اور قوم لا کے کھڑی کر دوں گا, اور وہی کرے گا. کہ چنگیز خان کے دور کے اندر ہلاکو خان نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا, جو اس وقت کے ہمارے حکمراں کر رہے تھے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کے ہاتھ میں طاقت دی؟ کن کو لا کے مسلمان کیا؟ اسی آدمی کو لا کے دی. اسی چنگیز قبائل کے اندر سے ایک آدمی آ کے کھڑا ہو گیا, اور اس آدمی کو اسلام نے قبول کرنے کے بعد وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو یہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھو. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ملک دیا ہے اور آپ کا ملک ہی ہوگا, آپ کی خام خیالی ہے. اگر آپ اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرو گے, اللہ تعالیٰ اٹھا کے باہر پھینک دے گا, دوسری قوم کھڑی کر دے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. لہٰذا اپنے ذہن میں آپ رکھیں, یہ خام خیالی ہے ہماری کہ آپ یہ ان کو دے دو تو وہ چھوڑ دیں گے. آپ نے ایک کلیم مانا, وہ 10 کلیم ان کے مانیں گے. اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا بالکل اچھے طریقے سے.